کہاں ہیں وہ ریٹائرڈ جرنیل صاحبان جنہوں نے قوم کے وسیع مفاد میں یہ بیانیہ قوم کے سامنے رکھا تھا کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں؟ کیوں خاموش ہیں اب مولانا فضل الرحمان اور عمران خان جیسے سیاسی اور مذہبی قائدین جو یہ کہا کرتے تھے کہ افغان اور پاکستانی طالبان کو آپس میں جوڑنا درست نہیں؟ کہاں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کارندے، وہ میڈیا پرسنز جو روزانہ قوم کو یہ درس دیا کرتے تھے کہ افغان طالبان تو جہاد کر رہے ہیں لیکن پاکستانی طالبان را اور این ڈی ایس کی پیداوار ہیں؟ کم از کم اب تو ان سب لوگوں کو اخلاقی جرات کا مظاہرہ کر کے اس بے بنیاد بیانیے کو بار بار بیان کرنے اور ہر پاکستانی کے ذہنوں میں راسخ کرنے پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا یہ مفروضہ نہ ہوتا تو نہ قبائلی اضلاع کا یہ حشر ہوتا، نہ اے پی ایس جیسے واقعات پیش آتے۔ میرے نزدیک پاکستان نے گزشتہ 20 سال میں جو قیمت ادا کی، اس کی بنیادی وجہ مفروضے پر مبنی یہ پالیسی ہے۔ پاکستان کی طرح پاکستان کے پالیسی ساز بھی عجیب ہیں۔ نیک محمد، بیت اللہ محسود، مولوی نذیر اور عبداللہ محسود 9/11 سے قبل بھی افغان طالبان کا حصہ رہ چکے تھے۔ وہ افغان طالبان کے امیر المومنین ملا محمد عمر کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اور انہیں اپنا امیر المومنین مانتے تھے۔ انہوں نے پاکستانی ریاست سے جنگ کا آغاز اس بنیاد پر شروع کیا کہ اس نے افغان طالبان کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ کیوں دیا، جبکہ پاکستانی فوج نے ان کے خلاف کارروائی اس بنیاد پر شروع کی کہ انہوں نے افغان طالبان اور القاعدہ کو پناہ کیوں دے رکھی ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ بے وقوف ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے رہے کہ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کی ذیلی تنظیم کہہ سکتے تھے، یا پھر یہ کہہ سکتے تھے کہ جنگ کے حوالے سے ایک کی ترجیح ریاست پاکستان سے جنگ اور دوسری کی امریکہ اور افغان حکومت سے جنگ ہے، لیکن دونوں کو الگ قرار دینے کا تو کوئی جواز تھا ہی نہیں۔ اگر افغان طالبان نے پاکستانی طالبان کی جنگ میں براہ راست حصہ نہیں لیا یا نہیں لے سکتے تھے تو اس حد تک تو شاید بات درست تھی، لیکن ٹی ٹی پی کے لوگ تو براہ راست افغانستان کی جنگ میں شریک تھے، بلکہ افغانستان میں طالبان کے لیے پہلے 3 خودکش حملے افغانوں نے نہیں بلکہ وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ٹی ٹی پی کے جوانوں نے کیے تھے۔ اسی طرح امریکیوں کے خلاف سب سے بڑی کارروائی، جس کے دوران خوست میں سی آئی اے کے کئی اہم اہلکار ہلاک ہوئے تھے، کا منصوبہ ٹی ٹی پی کے سربراہ حکیم اللہ محسود نے بنایا تھا، اور واقعے کے بعد اس فدائی ابو دجانہ کی ویڈیو حکیم اللہ محسود کے ساتھ جاری ہوئی۔ اسی طرح کبھی افغان طالبان نے پاکستانی طالبان کی کارروائیوں کی مذمت نہیں کی، جبکہ پاکستانی طالبان بیت اللہ محسود کا دور ہو یا حکیم اللہ محسود کا، مولانا فضل اللہ کا دور ہو یا مفتی نور ولی کا، ہر ایک ملا محمد عمر، ان کے بعد ملا اختر منصور اور اب ملا ہیبت اللہ کو اپنا امیر المومنین مانتے تھے اور ہیں۔ سب افغان طالبان کے امیر المومنین سے بیعت کر چکے تھے، اور ہر ایک کے لیٹر ہیڈ کے ایک طرف جلی حروف میں لکھا ہوتا تھا کہ امیر المومنین ملا محمد عمر یا ملا اختر منصور یا ملا ہیبت اللہ، یعنی وہاں دونوں فریق قول اور عمل دونوں سے اعلان کر رہے تھے کہ ہم ایک ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ایک ہے، ہمارے اکابر ایک ہیں، دونوں کا لٹریچر، آڈیو ویڈیو مواد اور ترانے ایک ہیں۔ لیکن عجیب تماشا تھا کہ پاکستانی ریاست اپنے آپ کو بھی بے وقوف بنا رہی تھی اور پاکستانیوں کو بھی کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ ہماری ریاست ٹی ٹی پی کو حامد کارزئی اور اشرف غنی کی حکومت سے جوڑ رہی تھی، لیکن جب افغان طالبان نے جیلیں توڑیں تو مولوی فقیر محمد سمیت ٹی ٹی پی کے 3000 سے زائد کارکن رہا ہو گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے، جسے پاکستانی طالبان بھی اپنی حکومت سمجھتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کو سب سے زیادہ نقصان ڈرون نے پہنچایا۔ بیت اللہ محسود، حکیم اللہ محسود اور قاری حسین وغیرہ سب امریکی ڈرون حملوں میں مارے گئے، لیکن اب ڈرون کا خوف ہے نہ اور گرفتاری کا۔ پورا افغانستان اب اسی طرح ان کا بھی ہے جس طرح افغان طالبان کا ہے۔ ٹی ٹی پی کی قیادت اور کئی ہزار کارکن پہلے سے افغانستان میں تھے، کئی ہزار جیلوں سے رہا ہو گئے اور کئی ہزار جو پاکستان میں سلیپنگ سیلز کی صورت میں موجود تھے، افغانستان ان سے جا ملے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستانی ریاست کیا کرے؟ کیا بیک وقت افغان طالبان اور پاکستانی طالبان سے جنگ کرے؟ ظاہر ہے کوئی بے وقوف ہی یہ مشورہ دے سکتا ہے۔ اب واحد راستہ یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل تلاش کیا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ مذاکرات اور سیاسی حل کیسے ہو؟ میرے نزدیک ٹی ٹی پی کے ساتھ عمران خان کی حکومت سے انگیجمنٹ کا جو طریقہ اپنایا گیا وہ مناسب نہیں تھا۔ پہلے ٹی ٹی پی سے براہ راست مذاکرات کر کے 1 ماہ کی جنگ بندی کے عوض یہ وعدہ کیا گیا کہ ان کے 100 سے زائد افراد رہا کیے جائیں گے، لیکن مہینہ گزر گیا اور ان لوگوں میں سے 2 درجن بھی رہا نہ ہوئے۔ جب پاکستان کی طرف سے ٹی ٹی پی کے ساتھ وعدہ پورا نہ ہوا تو پاکستان کی افغان طالبان کے سامنے پوزیشن بھی کمپرومائز ہو گئی۔ دوسری بڑی غلطی یہ تھی کہ پاکستان کے اندر سیاسی قیادت اور بالخصوص سب سے زیادہ متاثر ہونے والے عناصر یعنی اے این پی اور پیپلز پارٹی وغیرہ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اسی طرح یہ معاملہ ریاست پاکستان سے متعلق ہے، نہ کہ صرف پختونوں یا قبائلی اضلاع سے متعلق۔ اس جنگ میں سندھ کی بے نظیر بھٹو بھی دنیا سے چلی گئیں، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے کئی پولیس افسران بھی لقمہ اجل بنے۔
فوج کے جرنیل اور ہزاروں سپاہی بھی زندگی قربان کر گئے، لیکن جو جرگہ بھیجا گیا وہ صرف قبائلی زوما کا بھیجا گیا، اور وہ بھی پوری طرح قبائل کی نمائندگی کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ میری طالب علمانہ رائے ہے کہ مذاکرات ہی مسئلے کا واحد راستہ ہیں، لیکن یہ مذاکرات حکومت پاکستان طالبان کی امارت اسلامی سے کریں۔ اس معاملے کو امارات اسلامی پر چھوڑ دیا جائے اور انہی کے ساتھ مشاورت سے بننے والے لائحہ عمل کو اپنا کر انہی کے ذریعے حل نکالا جائے۔ پاکستانی طالبان نہ صرف ان سے نظریاتی اور تنظیمی تعلق رکھتے ہیں بلکہ ان کی حکومت میں رہتے ہیں، اس لیے جو بھی بات ہو وہ طالبان کی حکومت کے ذریعے ہونی چاہیے، نہ کہ قبائلی جرگوں یا پاکستانی علماء یا سیاستدانوں کے وفود کے ذریعے۔